اگر آپ کے نزدیک یہ سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، جائیں، ادارے آزاد ہے پاکستان میں، کسی بھی ادارے میں جا کے ایک وائٹ پیج کے اوپر درخواست دیں، یہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 نمبری ہو رہی ہے. کیا بات کرتے ہیں شہزاد صاحب، 2022 کے اپریل میں بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ایک سائڈ پہ آرمی کا جرار کیمپ ہے، ایک سائڈ پہ اڈیالہ جیل ہے، ایک سائڈ پہ آپ کا اے پی ایس، اور آپ اس سوسائٹی کو، اس لینڈ کو جو آرمی کے ارد گرد آتی ہے یا جو ایف آئی اے یا وزارت داخلہ کی زمین کے گرد آتی ہے، اور مزے کی بات ایک سائڈ پہ ڈی ایچ اے آتا ہے. مجھے تو ان عقلوں پہ ترس آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام پراپرٹی سولوشن کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، گزشتہ چند ویڈیوز ہم لوگوں نے روڈن انکلیو کے حوالے سے کی. آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ روڈن انکلیو ہی ہے، بٹ ہم آج روڈن انکلیو کی مارکیٹ کے اوپر، روڈن انکلیو کے فیوچر کے اوپر ایک ڈفرینٹ انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پراپرٹی ایکسپرٹ جناب کاشف بخاری صاحب. کاشف بخاری صاحب، روڈن انکلیو کے حوالے سے ہم نے بہت سے پروگرامز کیے، لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی پروگرامز کے تھرو ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی میچور ہوتے ہیں اور روڈن انکلیو کی بائنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. میں آپ سے آج جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کاشف بخاری صاحب، رنگ روڈ ایک بہت بڑا فیکٹر جس کو بیس بنا کے اڈیالہ روڈ اور چکری روڈ کے اوپر درجنوں سوسائٹی جو ہیں وہ ورک کر رہی ہیں اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ پروفٹ کے اندر جا رہی ہیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ رنگ روڈ کیوں اتنا بڑا فیکٹر ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کس انداز میں روڈن انکلیو کی مارکیٹ کو افیکٹ کرے گا؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب. میں بڑے مختصر ٹائم میں آپ کو یہ بریف کرنا چاہتا ہوں کہ رنگ روڈ کا فیکٹر کس طرح روڈن انکلیو یا راول پنڈی کے اندر یہ جو روڈ کا چرچا ہے یہ کس طرح اپنا وائٹل رول پلے کرے گا. اس سے پہلے میں 30 سیکنڈ میں 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2000 سے لے کے 2008 تک جو بلوچستان کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، جہاں پہ بہت کم آبادی تھی، جہاں پہ لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، وہاں پہ ان تمام اضلاع کو جب میں نے شہری درجہ ملتے ہوئے دیکھا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہاں پہ سڑکیں بنائی گئی تھیں، بھلے کسی بھی پرسپیکٹو میں بنائی گئی تھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں، میرا تو اسکول کا زمانہ تھا، آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب کے دور میں یہ موٹر وے کا افتتاح ہوا، لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے کا، تو اس وقت یہ ایک جادوئی چیز سمجھی جاتی تھی، ایک جناتی چیز سمجھی جاتی تھی. اس کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، آئے گی نہیں آئے گی، پیسہ ضائع ہو گیا، کون سفر کرے گا، بھلا ہاں ہمیں ضرورت ہے نہیں ہے، واٹ ایور. لیکن جہاں جہاں سے موٹر وے گزری وہاں سے مٹی کو وہ سونا کرتی ہوئی گزر گئی. آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے آپ اسلام آباد، اور اسلام آباد سے لے کے پشاور تک جہاں جہاں موٹر وے جاتی ہے، آپ تو ملتان، سکھر، کراچی تک چلی گئی ہے. آپ ماضی میں ان جگہوں کا بھی اندازہ کر لیں، ان کی اہمیت کا، اور آج موٹر وے کے بعد بھی آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی قیمتیں کہاں پر گئیں. تو یہ تو میں نے ویسے ایک تمہید بنائی رنگ روڈ کے حوالے سے. تو آج ہم 2022 میں جی رہے ہیں اور 2022 میں راول پنڈی کے ایریے کے بالکل اندر جو سینٹر ہے اس کے اندر جو رنگ روڈ بننے جا رہی ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اب ترقی جو ہے اس رفتار سے نہیں ہو رہی جو آج سے 20-22 سال پہلے ہوتی تھی. آج ترقی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے. آج گلوبل ویژن بن چکا ہوا ہے. ایک کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر چیز روزانہ کی بنیاد پہ، جیسے ہمیں روڈن انکلیو کی جو مینجمنٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے ویژولز بھیجتی ہے اور ہمیں اسے آگاہ کرتی ہے اور ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھلے آپ یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ رنگ روڈ اگر روات سے بننا شروع ہو جاتی ہے یا اپنے دوسرے ایج سے بننا شروع ہو جاتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ روڈن انکلیو اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کرے گا. وہ روڈن انکلیو جس کے بالکل سینٹر میں سے رنگ روڈ نے گزرنا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے شہزاد صاحب کہ یہ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، وہ لوگ جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں نیگیٹو پرپز کے لیے، کیا ان کے عقل اور مغز میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ ایک سوسائٹی کے بیچ میں سے. کیسے بڑی اہم آپ نے بات کی کہ ڈیفینیٹلی جب رنگ روڈ جو ہے وہ ان کے درمیان میں سے گزرے گی تو آٹومیٹیکلی ان کا پروگیٹو ہوگا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں گے کہ اب یہاں سے وہ روڈ جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ گزر رہی ہے جہاں پہ آپ
80-90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो ड्राइव कर सकते हैं और उसी स्पीड में आप अपने घर तक पहुंच सकते हो, डेफिनेटली इसका बेनिफिट जो है वो रूरल एनक्लेव को डेफिनेटली कन्वे होगा। काश साहब, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ। रोड की इंपॉर्टेंस और रिंग रोड की सिग्निफिकेंस के हवाले से आपने बड़े बेहतर अंदाज में बताया, और एक लम्हे के लिए अगर हम सी पैक की बात करें तो सी पैक भी पाकिस्तान की बैकबोन जो है वो कंसिडर की जाती है, बट उसके ऊपर भी बहुत सा क्रिटिसिज्म होता है। बट एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि मोर देन 60% पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ पे कन्विंस हैं कि सी पैक को जो है वो बनना चाहिए। अब वो बेसिकली है क्या? वो सिर्फ एक रोड ही है। जी फरमाइए आप। मैं तो माजरत आपको इंटरप्ट किया, मैं कहना यही चाह रहा था, जिस तरफ आपने बड़ी खूबसूरती से आपने एक मिसाल दी कि देखने में तो वो एक रोड है, सही, समझने में वो एक रोड है, लेकिन वो एक सिर्फ पाकिस्तान को फायदा नहीं दे रही, वो दर्जनों मुमालिक को फायदा दे रही है, ऐसे ही है, जिनका सी पैक के सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के अलावा। वो लोग भी इस सड़क से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। काश साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। काश साहब, अब मैं आ जाता हूँ रूडन एनक्लेव के ऊपर। ये रूडन एनक्लेव का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, इस ब्लॉक की बाइंग के अंदर एक जान पड़ती चली जा रही है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि रूडन एनक्लेव की जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की फाइल्स हैं उसके ऊपर कोई लाखों का ओन जो है वो चल रहा है, बट हकीकत ये है कि हमसे रूडन एनक्लेव की एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डिमांड बहुत ज़्यादा की जाती है। काशिफ बुखारी साहब, इसकी वजह क्या है? शाह साहब, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1 मैं आपको ये बता दूं कि 2023 आने वाला साल, ये मौजूदा साल के 4 महीने गुजर चुके हुए हैं, 8 महीने रहते हैं, यूँ कह लें कि 8 महीने बाद डिलीवरेंस का ईयर स्टार्ट हो जाएगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक के 5, 7, 10 जितनी भी जिसने जो चीज़ें उसमें बाय की हुई हैं और जिन लोगों ने 2018, 19, 20 में इनकी परचेजिंग की, उनका वो सब्र का जो पीरियड था वो पूरा हो चुका हुआ है, तमाम हो चुका हुआ है। 8 महीने बाद उनकी सब्र का जो पैमाना है वो उनको फ्रूट देने जा रहा है, उनको फल मिलने जा रहा है। और इसकी अनाउंसमेंट मलक असद अब्बास साहब ने खुद की है, जो रूडन एनक्लेव के कंट्री हेड है। ये किसी ऐरे गैरे नथु खैरे की जो है वो अनाउंसमेंट नहीं है, ये मार्केट का रूमर नहीं है, ये किसी की असेसमेंट नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट एक स्टेटमेंट है कि 2023 डिलीवरेंस का ईयर है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के वालों की खरीदारों जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए इंतहाई खुशखबरी है कि 2023 में आपको मुकम्मल डिलीवरेंस मिलेगी। ईच एंड एवरीथिंग, जिस चीज़ की कमिटमेंट की गई है वो हर चीज़ आपको वहाँ मिलने जा रही है। अच्छा काशिफ बुखारी साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि एक हार्ड लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है कंट्री हेड मलिक असद अब्बास साहब की जानिब से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रूडन एनक्लेव का वेरी फर्स्ट ब्लॉक जो पोजेशन के लिए 2023 में स्टैंड बाय होगा वो एग्जेक्टिव ब्लॉक है जी, और यही इनका वो ब्लॉक होगा जिससे सोसाइटी की मज़ीद परसेप्शन जो है वो डेवलप होना शुरू होगी। इस ब्लॉक में रूडन एनक्लेव की मैनेजमेंट जो है वो क्या डिसाइड करके बैठी हुई है कि वो किस किस्म की एमिनिटीज़ जो है वो लोगों को देंगे ताकि फर्दर जो आने वाले ब्लॉक्स हैं उनकी मार्केट जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में और ज़्यादा अच्छे रेट्स के ऊपर ग्रो कर सके? शाह साहब, आसान लुगत में कहते हैं कि रूडन एनक्लेव ने खलारा नहीं डाला, उन्होंने बात अपने प्रोजेक्ट को फैलाया नहीं है कि 5-7 ब्लॉक इकट्ठे लॉन्च कर दिए, किसी की बुकिंग हो रही है, किसी का पोजेशन मिल रहा है, किसी का क्या हो रहा है, और वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक की जब डिलीवरेंस होगी तो जो उन्होंने उसमें कमिटमेंट की हुई है, सपोज उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल का, मस्जिद का, स्टेडियम जो एक अलग चैप्टर है वहाँ पे, एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी का उन्होंने कहा हुआ है, वाटर थीम पार्क का कहा हुआ है उन्होंने, और 2.5 किलोमीटर का जो मेन बुलेवार्ड है वो कहा हुआ है, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मेन बुलेवार्ड होगा, जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बुलेवार्ड होगा। और मजे की बात यह है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड शाह साहब, 2022 के अप्रैल में जी रहे हैं, दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है। अब ये वो नहीं है कि आप आगाज कर रहे हैं और आप 2015-16 में बैठ रहे हैं, दुनिया तेज हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, लोग स्मार्ट लिविंग की तरफ जा रहे हैं। सब बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की और आपने वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो गिनवा दिए कि क्यों रूडन एनक्लेव की एग्जीक्यूटिव की जो मार्केट है उसके अंदर इम्प्रूव जो है वो नज़र आ रहा है।
اب ایک لائن ڈرا ہو چکی ہوئی ہے. لائن کے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آج بھی روڈن انکلیو کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور دوسرے اینڈ پہ وہ لوگ ہیں جو اب بھی ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں روڈن کی ایگزیکٹو بلاک کے اندر بائنگ کروا کے دی جائے. کاشف صاحب آپ ان دونوں کیٹیگریز کو ڈفرینشیٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ شہزاد صاحب بڑا آپ نے میرے سے سخت کوسچن کر لیا ہے. میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں, جو اس میں انویسٹ کر چکے ہیں, وہ ان لوگوں کو جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے 8 سے 10 مہینے بعد, جب ان کو وہ چیزیں ڈلیور ہو جائیں گی اور جب ان کو اپنی انویسٹمنٹ کا پھل ملنا شروع ہو جائے گا. تو ایک تو سائڈ یہ ہے کہ ان کو جواب مل جائے گا ناقدین کو. دوسرا, ناقدین جو کرٹیسائز کرتے ہیں یا ہمیں غیر ضروری میسیجز کرتے ہیں یا اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, مثبت انداز والی قابل قبول ہے لیکن نیگیٹو تنقید بالکل ناقابل قبول ہے, ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ اٹھیں شاباش, ان تمام لوگوں پہ احسان کریں جنہوں نے وہاں پہ پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے یا اس میں کچھ فراڈ بھی کہا جاتا ہے, فراڈ کہا جاتا ہے, فلاز کہا جاتا ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, نہیں ہوگا, آپ اٹھیں جائیں. ادارے آزاد ہیں پاکستان میں, کسی بھی ادارے میں جا کے ایک وائٹ پیج کے اوپر درخواست دیں, جو بھی اس کا پروسیجر اپنائیں. نیب آزاد ہے, عدالتیں آزاد ہیں, FIA آزاد ہے, آپ جائیں درخواست دیں کہ یہاں فراڈ ہو رہا ہے جی, یہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے, یہاں پہ 2 نمبری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ فیک سوسائٹی بن رہی ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں شہزاد صاحب, 2022 کے اپریل میں بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں ایک سائڈ پہ آربی کا جرار کیمپ ہے, ایک سائڈ پہ اڈیالہ جیل ہے, ایک سائڈ پہ آپ کا APS ہے, اس کے ساتھ آپ کا 2 ڈیمز ہیں آپ کے, اور آپ اس سوسائٹی کو, اس لینڈ کو جو آرمی کے ارد گرد آتی ہے یا جو FIA یا وزارت داخلہ کی زمین کے گرد آتی ہے, اور مزے کی بات ایک سائڈ پہ DHA آتا ہے. تو آپ ایسی زمین کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں, مجھے تو ان عقلوں پہ ترس آتا ہے. قائد صاحب تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے وقت دیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو. بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس میں کاشف بخاری صاحب کے تھرو ہم نے آپ کو انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کی کہ روڈز کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. رنگ روڈ کے بعد جب سینیریو چینج ہوگا تو شاید آپ کے لیے آج جو چیز بائی کرنا دشوار ہو رہا ہے فار سم ریزن, نیگیٹو رومرز کی وجہ سے یا کسی سو کالڈ سینسیبل لوگوں کے کہنے کی وجہ سے, تو رنگ روڈ کے آ جانے کے بعد یہ سچویشن بہت زیادہ مختلف ہو جائے گی. دس از دا ٹائم کہ آپ ایگزیکٹو بلاک کے اندر اپنے انویسٹمنٹس پارک کریں. 8 سے 10 مہینے زیادہ عرصے کا وقت نہیں ہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی بڑا اہم پیغام کہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں آزاد ہیں. آپ نیب ہے, FIA ہے, آپ کی عدالتیں ہیں. وائٹ پیپر کے اوپر ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اور 8, 10, 12 لوگوں کے سگنیچرز کروانے ہیں, اور اس کے بعد ادارے جانے اور پھر روڈن انکلیو کی انتظامیہ جو ہے وہ جانے. پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے, ادارے یہاں پہ آزاد ہیں. ان لوگوں کے لیے سازگار فضا پیدا کیجئے جو لوگ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو مس لیڈ مت کیجئے, لوگوں کو مس گائیڈ مت کیجئے. یہی میرا پیغام تھا. آپ اگر روڈن انکلیو کی ایگزیکٹو بلاک کے اندر کوئی بھی بائنگ کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہیں جہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.